جب بھی حضرت عباس کا ذکر کیا جائے اس وقت بندہ اگر دل میں کوئی جائز مراد لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری فرماتا ہے۔ غازی عباس کی شان یہ، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ بات ہمارے صوفیہ نے کہی تھی، میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا۔ مجھے حیرت ہے، ہمارے شہر مالیگاؤں میں جب بھی میں شہادت عباس پڑھتا ہوں یہ بات دہراتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا مرادیں لیتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ہیں اور آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ انہیں بچے بیٹے عطا کرتا ہے، پھر وہ آنے والے محرم کے اندر بچے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے شہادت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ جس امید کے ساتھ جس نیت کو لے کر کے سنو گے اللہ پوری کر دے گا، ہم نے یہ مراد لی تھی۔ کچھ بچیاں آ کے کہتی ہے ہمارا رشتہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ سب کے۔ اور ہمارے مشائخ کے یہاں بلگرام شریف میں تو اصل علم عباس جو کربلا میں غازی عباس کے پاس تھا اس کا ایک حصہ موجود ہے غازی عباس کے علم کا۔ اب بھی اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ علم نکلتا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اپنے بزرگوں سے، اس کو دیکھ کر لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ عباس کی شخصیت یوں ہی، اسی لیے ان کو باب الحوائج کہا گیا، حضرت غازی عباس کو باب الحوائج کہا گیا۔ آپ بھی اگر خوش دلی کے ساتھ یقین کے ساتھ کوئی مراد لے سکتے، میرے پاس اس پر کوئی قرآن و سنت کی واضح دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ عباس کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ میں وہ جاہل نہیں ہوں کہ بعد میں آنے والے کا ذکر جو ہے نام لے کر کے قرآن میں موجود ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ عباس تو قرآن کے نزول کے برسوں کے بعد پیدا ہوئے، ان کا نام لے کر کے ذکر کہاں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بتا دے، اگر حالانکہ اشاروں میں آپ دیکھیں گے تو بات قرآن میں صاف موجود ہے، کیونکہ کوئی چیز قرآن نے چھوڑا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اس کے محسن بندوں کے قریب ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو دعائیں تو مقبول ہوتی ہے۔ سکینہ نے یہ کہا، عباس نے اپنے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، مشکیزہ ڈال کر کے عباس امام حسین سے کہتے ہیں حسین میں فرات کی طرف جا رہا ہوں اور پانی لانے جا رہا ہوں، سکینہ کے لیے اصغر کے لیے اجازت ہے؟ آپ نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، عباس تم جاؤ گے؟ اگر تم چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تم نے نہیں جانا۔ غازی عباس کہتے ہیں آقا میں سکینہ اور اصغر کی پیاس نہیں دیکھ سکتا، ننھے بچوں کی پیاس نہیں دیکھ سکتا، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اور اپنے چھوٹے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے امام خیمے کے باہر تک آئے۔ آپ سن چکے کہ بڑے بہادر تھے عباس، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عباس اگر کسی چمڑے پر کھڑے ہو جائیں اور لوگ اس چمڑے کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جائے، لیکن عباس اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ طاقت و قوت کا یہ عالم تھا میرے غازی کا، چارہ کھلائیں تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اسے کو چارہ کھلائیں، یہ شان تھی۔ قد کی اونچائی ہے، سینے کی چوڑائی ہے، قمر بنو ہاشم کہلاتے تھے۔ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب وہ فرات کی طرف رخ کیا، سینکڑوں کا پہرا تھا فرات پر، اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ جو پانی روک کر کے کھڑے تھے وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان کہلانے والے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمان ہی مسلمان میں آخر اتنا اختلاف کیسے ہو گیا تھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ کوئی بہت رسول اللہ کے زمانے سے دور کا زمانہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے، حضور کے پردہ فرمانے کو ابھی صرف 50 سال کا عرصہ بیتا تھا، بس آدھی صدی جس میں ایک انسان پیدا ہو کر کے بڈھا بھی نہیں ہوتا، بس اتنا وقت گزرا تھا۔ اور حالات کتنے بدلے تھے۔ اپنے دور میں رسول اللہ جس کو کندھے پہ لے کر گھوم رہے مدینے کی گلیوں میں، آج اسی کو بے گھر کر دیا گیا۔ آخر یہ ہوا کیوں؟ پانی بند کر دیا گیا، بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ میدان میں ریگزاروں میں خیمہ زن ہونے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اختلاف ایک ہی تھا، بس ایک ہی اختلاف تھا، اس طرف کا جو 22,000 لشکر تھا، اس کا جو سرغنہ اور سردار تھا، وہ اللہ کا دین کلمہ پڑھ کر مٹانا چاہتا تھا، اور امام حسین جان دے کر اللہ کے دین کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک ہی اختلاف تھا، کسی کی شخصیت سے اختلاف نہ تھا، کردار سے اختلاف تھا۔ اور امام حسین نے ہمیں یہ غیرت عطا کی ہے کہ اسلام شخصیت سے اختلاف نہیں سکھاتا، اسلام کردار سے اختلاف سکھاتا ہے۔ بد کردار چاہے صحابی کا بیٹا ہو، معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر با کردار کسی غلام کا بیٹا ہو تو پھر اس کو سیدنا کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ گویا کہ اسلام کس قدر خوبصورت تعلیم دے رہا ہے، اور امام حسین اس تعلیم کے امین محافظ پاسبان بن کر کے کربلا میں اس کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور کس شان سے کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ کچھ لوگ ابھی بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اگر حسین حق پر ہوتے تو صرف 72 لوگ ان کے ساتھ ہوتے،
حسین حق پر ہوتے 72 لوگ ان کے ساتھ ہوتے، کیوں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ میں نے کہا امام حسین نے ان کو بلایا ہی نہیں، حسین نے ان کو آواز نہیں دی، بلایا نہیں۔ کہا اچھا اگر بلاتے تو؟ میں نے کہا بلاتے تو کیا ہوتا؟ اگر بلاتے تو میرا نظریہ عقیدت میری یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تل رکھنے کو جگہ کم پڑ جاتی، ایسا نہیں کہ اس دور میں کوئی تھا نہیں۔ کہا کوئی دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا اہل سنت کے لیے تو دلیل یہ ہے، یہ دلیل ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو 11ویں پشت میں امام حسن امام حسین کی اولاد ہے، جب انہوں نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ولی انہوں نے بھی گردن جھکائی، اور جو روئے زمین کی اولیاء تھے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے حتیٰ کہ جن فرشتے ملائکہ کہ پورا افق بھر گیا اور سب نے گردن جھکا دی۔ اب مجھے بتاؤ اگر گردن پر پیر رکھنے کے لیے 11ویں پشت کا بیٹا بلاتا ہے تو سارے زمین کے ولی فرشتے اور اللہ اکبر ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، جن جن کو اللہ نے چاہا۔ اب وہاں جگہ نہ رہی، جب بیٹے کے بلانے کی یہ طاقت ہے تو حسین جو ان کے جد اعلیٰ تھے ان کے بلانے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حسین نے بلایا نہیں، حسین نے بلایا نہیں ورنہ جگہ کم پڑتی۔ دوسری چیز، اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا ہوں دنیا بھر میں امام حسین کے نام پہ جو محفلیں سجتی ہے ان ساری محفلوں کو ریکارڈ میں بنا کر کے دیکھ لو، جب نام حسین پر اتنے لوگ آ جاتے ہیں، یہ یہاں سے لے کے وہاں تک کس کے نام پہ آئے ہیں؟ 13.5 صدیاں بیت گئی، جس کے نام پر جس کا ذکر سننے اتنے جمع ہو جائیں، اگر وہ خود آواز لگائے تو ان کی آواز پر کتنے جمع ہوتے؟ لیکن یہی ہوتا کہ 2 بڑے لشکر لڑتے، جنگ ختم ہو جاتی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، لیکن امام حسین وہاں سر بچانے نہیں گئے تھے، وہاں تو دین بچانے گئے۔ امام عالی مقام عباس کو رخصت کرتے، ایک مقصد اللہ کے دین کا تحفظ۔ عباس گئے تو دیکھا پیرا ہے دریا پر، تلوار گھمائی شیر خدا کے شیر نے اور ان کو تتر بتر کیا، ان کو منتشر کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے عباس فرات تک پہنچے۔ فرات میں پہنچے، گھوڑے کا پیر دریا میں ڈالا اور پیر دریا میں ڈال کر آپ خود اترے، اتر کے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کے کندھے پہ ڈالا۔ کندھے پہ ڈالنے کے بعد سوچا آل پیغمبر کے خیمے میں پانی پہنچانے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، سب پیاسے ہیں، اگر میں یہاں پانی پی لوں تو میرے حصے کا پانی بھی کسی کو کام آ جائے گا۔ تو آپ نے مٹھی بھری اور مٹھی بھر کر کے جیسے پانی پینا چاہتے تھے تو فوراً آپ کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کھانے پینے کی بات آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھایا پیا کریں۔ معصوم علی اصغر پیاسا، سکینہ پیاسی اور عباس پانی پی لے، آل پیغمبر سے پہلے میں پانی پیوں، آل فاطمہ سے پہلے میں پانی پیوں۔ آپ نے پانی زمین پہ ڈال دیا۔ جب پانی زمین پہ ڈالا تو آپ نے، ہماری جماعت کے ایک مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا میں نہیں پیتا کیونکہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، لیکن تو پی لے۔ تو گھوڑے نے بھی سر ہلایا ہی نہیں ہلایا اور گویا کہ اس نے اپنے وفا کا اظہار کیا کہ آقا تو نہیں پیتا میں نے کیسے پینا ہے، اور اس نے نہیں پیا۔ ممکن ہے اس کو کوئی کہانی قصے کے کھاتے میں ڈالے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہماری جماعت کے ایک مشہور سیرت نگار نے لکھا، ایک مشہور خطیب نے بیان کیا، ہماری جماعت کے بڑے بزرگوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے نہیں پیا، نہیں پیا اس نے۔ غازی عباس اپنے گھوڑے کی یہ وفا دیکھ کر اس پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی خیمے کی طرف چلے، یہ دین کے لیے آل پیغمبر کی قربانی ہے کہ ایک آواز آئی یہ لوگ پانی کے بغیر اتنی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اگر حسین کے اور آل حسین کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو بچ کر کے جانا مشکل ہوگا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اگر تم اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو جلدی سے جا کر کے عباس کو روکو۔ غازی عباس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، دوڑاتے ہوئے گھوڑا عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں کسی ظالم نے آپ کی طرف بڑھ کر کے وار کیا اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، اور جب گھیرا گیا تو لڑتے لڑتے عباس جب تھکن کی کیفیت ہوئی اور آپ پر ایک ایسا جو ہے وہ تلوار کا وار کیا گیا کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔
ایک بازو کٹا عباس کا، زمین پہ گرا، آپ نے فوری طور پر دوسرے ہاتھ میں تلوار تھامی اور مشکیزہ جو ہے وہ اپنے دانتوں سے پکڑا، اور اس کے بعد جب دوسرا ہاتھ بھی کٹا عباس کا تو عباس اپنے دانتوں میں مشکیزہ دبا کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا چاہتے تھے کہ شمر کی آواز آئی۔ شمر لعین نے کہا کہ مشکیزے پر تیر برسا دو تاکہ عباس پانی لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مشکیزے پہ تیر برس رہے تھے، مشکیزے پہ کیا برس رہے تھے؟ وہ تیر جا کر مشکیزے سے پار ہو کر سینے پہ لگتے تھے۔ بالآخر پانی زمین پہ گرا، عباس پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ کسی نے اس جناب کو کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ شمر نے تانا دیتے ہوئے کہا، عباس بہادر علی فاتح خیبر کا بیٹا ہے، موت کو سامنے دیکھ کر رو رہا ہے۔ عباس کہتے واللہ موت کو دیکھ کر نہیں، سکینہ کی مراد زندگی میں پہلی مرتبہ پوری نہ کر سکا، اس لیے رو رہا ہوں کہ خیمے میں جاؤں گا تو سکینہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک غشی کی کیفیت طاری ہوئی اور آواز لگائی، واہ حسینہ، حسین میری مدد فرمائیں، اور گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یہاں ایک تصور کی کیفیت میں آپ دیکھیں، جب کوئی بائک سے یا اونچائی سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو سہارا بنا کر کے سر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر گرنے والا یا مار کھانے والا جب اس کو مارا جائے تو وہ سر بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن آج علی کا قمر بنو ہاشم اپنے ہاتھوں کو گرنے سے پہلے سہارا بھی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ دونوں بازو عباس کے کٹ چکے تھے۔ عباس گھوڑے سے قمر بنو ہاشم زمین پہ آ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، حسین میری مدد کریں، حسین میرا خیال کریں۔ امام علی مقام خیمے کے جو ہے وہ باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور جیسے ہی جو ہے عباس کی طرف آئے، چونکہ عباس فرات کے کنارے سے کچھ قریب میں تھے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ عباس کی آنکھیں بند ہے اور غشی کی کیفیت ہے۔ اپنا ہاتھ امام نے عباس کے چہرے پہ پھیرا، خون صاف کیا، غبار صاف کیا، اور سر جو ہے غازی عباس کا امام نے اپنے زانوں پر لیا، اور زانوں پر جیسے لیا تو عباس نے آنکھ کھولی تو غازی عباس نے کہا، مولا